فرمایا جو خوش نصیب بچہ خوش ہو کے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور صحابی نے پوچھا حضور ایک دن میں کتنی مرتبہ؟ میں زبان محبت کا ترجمہ کرتا ہوں، فرمایا ویکھن والے دی ہمت ہونی چاہیے، ادھر کبھی کوئی نہیں ہے۔ 70 مرتبہ دیکھے تو 70 حج، 100 مرتبہ دیکھے تو اپنے ماں باپ کو حسن سلوک اور پیار محبت سے دیکھا کریں۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں تلخیاں بڑھ رہی ہیں گھروں کے اندر، اور اولاد اپنے باپ سے دور ہو رہی ہے، باپ اپنے اولاد سے دور ہو رہا ہے۔ جان کی امان پاؤں تو ایک چھوٹی سی بات کہہ سکتا ہوں، والدین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی کول اینڈ کول، آپ بھی تھوڑا نرمی اختیار فرمایا کریں۔ ہمارا پبلک ڈیلنگ کا بہت معاملہ ہے، بہت سارے لوگوں کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کئی گھروں میں ہمیں منانے بھی جانا پڑتا ہے لوگوں کو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بس اوقات بزرگ بھی بہت ہی سختی کرتے ہیں۔ اصل میں آپ نے جو آج سے 50 سال پیچھے دور دیکھا ہے نا، اس دور میں تعلیم تھوڑی تھی، ادب زیادہ تھا، اور جو آج کا دور ہے اس میں تعلیم زیادہ ہے اور ادب کم ہو گیا ہے۔ ادب اب تو پڑھا لکھا بندہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں انجینئر ہاں، تو وہ بھی کہتا بابے شاہی کوئی نہیں۔ مطلب یہ کیا تعلیم ہے؟ یہ تعلیم نہیں ہے۔ پتہ چلا تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، سمجھ آ رہی ہے؟ تہذیب سکھاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ انداز ادب۔ اس واسطے تہذیب اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کی خدمت میں گزارش ہے اپنے بچوں کو سکھایا کرو۔ زیادہ سختی نہ کریں کہ یہ اٹھ کے کسی اور کے دوست بن جائیں، ان کو اپنے دوست بنا لیجئے۔ چلو میرا خیال ہے میں بات صحیح نہیں کر رہا یا آپ سمجھ نہیں رہے، تو میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، پیغام میں نے دے دیا ہے آپ اچھا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مطلب سچی دعوت بس ہوگا بندہ چوپ ہو جاتا ہے نا۔ ادھر دیکھ بھائی چھوٹو، چھوٹو ادھر میری طرف دیکھے میرے بیٹے، تو میرے بھائی آپ اولاد بہر صورت اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اور جو ماں باپ ہیں ان کو چاہیے بہر صورت اپنے والدین کے ساتھ شفقت کریں، اور والدین کو اپنی اولاد پر مہربانی کرنی چاہیے۔ بس میں نے جو کہنا تھا پردے میں کہہ دیا، اس سے زیادہ مجھے اجازت نہیں۔ نوجوانوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کی قدر کرو، جو مرضی ہو جائے۔ صحابی پوچھتا ہے وَإِن ظُلِمَ، اگرچہ ظلم کرے؟ فرما ہاں۔ وَإِن ظُلِمَ، اگر فرما ہاں، اگرچہ ظلم کریں ماں باپ کی بے توقیری پھر بھی تم نہیں کر سکتے، قدر کرنی پڑے گی، باہر صورت کریں۔ لیکن جو میں نے بزرگوں کی خدمت میں کہنا تھا وہ بھی میں نے کہہ دیا ہے۔ تو یہ بشارت ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو نا، ماں باپ منڈیوں میں بکتے تھے، میرے نبی آئے، ان کو عزت مل گئی، بشارت مل گئی۔ بیٹی زندہ دفن ہوتی تھی، میرے نبی نے پتہ کیا کہا؟ توجہ میری طرف، بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ یہ احادیث کا مجموعے کا مفہوم ہے۔ حضور نے فرمایا جس عورت کی شادی ہو جائے، شادی کے بعد اولاد کی صورت میں پہلی بیٹی پیدا ہو جائے، فرمایا وہ برکت والی عورت ہوتی ہے۔ یہ آج کئیوں کو آج پتا چلا ہوگا، ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو تو لڈو بانٹتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہوں نا کہنا دے منہ سپیار گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب میرے دوست کہنے لگے او سمر صاحب تینوں دساں معاشرہ کتھے اپڑیا؟ میں کہا دسو۔ کہتا جی منڈا پیدا ہوئے تو ساڑھا سیر پاڑنو چھیتی دے ہو، حالانکہ میڈیکلی طریقے سے ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے، کہتا رہے چھیتی دے ہو منڈا، ہاں داتی نے دیکھنا، پھوپھیاں نے دیکھنا، باندھ دینیاں۔ کئی طرح جدو کڑی پیدا ہوئے کہتے اسی لاب دے پھر دیکھنے ظالموں کے دیئے لیت جاؤ۔ یہ ڈاکٹر مجھے بتا رہا تھا، فیصل آباد کا میرا دوست ہے، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اتھے گل پہنچ گئی ہے۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا ہے لوگوں بیٹیوں کی قدر کرنا، کیوں؟ تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہاتھ کھڑے کر کے یوں بتانا ہے کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھی میرے نبی۔ اللہ ان کا صدقہ ہماری بہو بیٹیوں بہنوں کی عزت کو سلامت رکھے۔ اور میرے نبی نے، میں نے بیٹوں کے بارے میں حدیث نہیں پڑھی، جتنی عمر میری ہو گئی دین پڑھتے پڑھاتے میں نے بیٹیوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی 1 بیٹی 2 3 4 5 سب بیٹیوں کے لیے، فرمان کی تربیت کر کے شادی کر دے، یوں انگلیاں اٹھا کے میرے مصطفیٰ نے یوں ملا دی، فرمایا وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوگا جو اپنی بیٹیوں کی عزت کرے گا۔ اور یہاں پر ایک فضیلت اور بھی ہے، فرمایا اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بھائی اپنی بہنوں کی قدر کرے تو فرمایا اس بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ یوں ہی جنت میں مصطفیٰ کا ساتھی بنا دے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں اپنی خالیاں، خالہ اور مسیوں کی قدر کرنے والا اس بندے کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔
جو ہے یہ 3 حدیثیں ہیں گرامی قدر حضرات. تو آقا کریم علیہ السلام نے بشارتیں عطا فرمائیں. میرے نبی علیہ السلام جب تک نہیں آئے تھے بیوی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. ہاں اس کو ذلیل ترین معاشرے کا فرد سمجھا جاتا تھا. اور اگر کوئی بیوی امیر گھرانے کی ہوتی تو وہ شوہر کو ذلیل ترین سمجھتی تھی. میرے نبی نے آ کے شوہر کو الگ مقام بیوی کو الگ مقام اور کیا دیا ہے سنا دو. حضور نے فرمایا لوگو حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی میں بہتر ہوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی میں بہتر ہوں. بلکہ میرے نبی نے رسمیں توڑی. اس معاشرے کے اندر اپنی بیوی کا جھوٹا پانی کوئی نہیں پیتا تھا, اس کے ساتھ روٹی کوئی نہیں کھاتا تھا, اگر وہ روٹی کو ہاتھ لگاتی اسے کوئی نہیں کھانیاں. اور آج کل میں جان کی امان پاؤں تو ایک بات آپ سے کہوں, اس مجمع میں سے بھی لگ بھگ درجن بندے ہم نکال سکتے ہیں جو آج بھی اس جہالت میں مارے ہوئے ہیں اپنی بیوی کا جھوٹا پانی نہیں پیتے. اور مینو لگ رہا میں درجن تو بہت کاڑے جن بتوڑے سے قرآن رکھے نہ بولے آج نہ کہ کو فوت نہ ہو جائے. آپ کو پتا ہے کہ میں احمد رضا کا ملنگ ہوں اور پیر عطار کا مرید ہوں. ہم اپنے رنگ سے بات کرتے ہیں لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں ایسے نہ کرو, مہربانی کرو یار, اپنے رویے بدلو. اب ہوتا پتا کہ ساری زندگی اپنی بیوی پہ ظلم کرنے والا جدو اپنی تیاں جوان ہوندیاں سمر صاحب دعا کرنا کو چنگے بندے لاؤ جان. تو ساری آتی سلطان بنی سلطان رہی بنیا رہے ہیں اپنے واسطے حاجی لبن رہے ہیں. انسان بنو, شرم کرو. وہ جس نے تمہیں بیٹی دی تھی وہ بھی چاہتا تھا کہ میری بیٹی کو سکون ملے. ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. اور آج رویے پتا کہاں بدلے ہوئے ہیں. توجہ میری طرف رکھنا. اپنی بیٹی کی جب شادی کرتا ہے نا بس اوقات لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے نہیں تو معاشرے میں ہیں جوائی کی طرح کہندا یار بہت چنگا ساری تنخواہ میری دھی نو دیندا. ہاں یار جدوں کہندی ہے نا ادو ساڈے گھر لے آوندا بہت ہی چنگا اللہ دا شکر. اگلے سال منڈا بھی آیا ہے 2 مہینے بعد پوچھا سنا کہندا جناب جادوگر نہیں نکلی. میں کہا کی ہویا ہے؟ کہندا ساری تنخواہ اپنی بیگم نو دیندا ہے, میرا پوتی کھو لیا. اس تقریر تو بعد تسی تو میں نے ساتھ دے نہیں, اگلی گل کا مجھے پتا نہیں. ایسے جو میں تبصرہ کر رہا ہوں نا یہ سنیے ذرا یار آپ کیسے ہم نے رویے بدلے ہوئے ہیں بھائی. اپنی طرف آئے تو میٹھا, دوسری طرف جائے تو تھو. وہی گل دیکھو انہیں اپنی بیوی طرح اس نے سلوک کیا, تنخواہ دیتی ہے, صرف انہوں سوہرے لے گیا. جادوگر نہیں ہاں اپنی تھی ہاں جانا. جو رویے بدلے ہوئے ہیں بھائی جان, رویے بدلنا چھوڑو. بیٹھے ہو بیٹھے رہا جاتے تکڑے ہو کے سنیا کرو. نبی پاک نے رسمیں توڑ کے رکھ دی. فرمایا شوہر کے, حضور نے فرمایا کالے پہاڑ سے اگر عورت پتھر اٹھائے شوہر کے کہنے پر اور لال پہاڑ پر لے کے آئے فرمایا شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ میرے نبی نے فرمایا. سجدے والی گل تے تسی سنی ہونی ہے, آپ پہاڑ والی بھی سن لو, یہ بھی حدیث جے. اس میں صرف اس کو بتایا گیا کہ تم نے شوہر کی عزت کرنی ہے. اور شوہر کو کیا کہا گیا بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کر. ٹھیک ہے. اور میرے نبی نے کیسے رسموں کو توڑا. آپ گھر میں تھے, حضرت اما عائشہ صدیقہ کو عائشہ جی آقا کہاں ہو؟ صحن میں. کیا کر رہی ہو؟ پانی پی رہی ہوں. فرمایا جتنا پیا ہے بس کرو, باقی میں محمد پیوں گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت اما عائشہ پاک پانی لے کے آئیں, عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اپنی بیویوں کا جھوٹا پیتا ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا یہی رسم تو میں محمد آج توڑنے لگا ہوں, آج میں توڑنے لگا ہوں اس رسم کو. اور ادھر دیکھیں بھائی پتہ نہیں آپ کس لیول کے بندے ہیں اور کیا سنتے ہیں. ہمارا یہی لیول ہے جو سنا رہے ہیں. آپ نے جب کٹورا شریف اپنے ہاتھ میں پکڑا میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ یہ بتا تم نے منہ کہاں سے لگایا تھا؟ میں محمد وہیں سے منہ لگا کے پانی پیوں. یہ ہے گھروں کا ماحول, یہ ہے اپنے گھر کے اندر سکون لگا لانے کا طریقہ. اس کو عزت دو, صرف احترام ہے. تو پانی نہیں بھی ہوتا, جھوٹا پینا نہیں بھی پلانا وکری گل ہے, کم از کم عزت تو دینا. یہ جو بیوی ہوتی ہے بیک وقت تیرے گھر کی سویپر بھی ہے, صفائی کرنے والی, تیرے گھر کی دائی بھی ہے, بچے سنبھالنے والی, تیرے گھر کی لانڈری بھی ہے, کپڑے دھونے والی, تیرے گھر کا ایک بہترین کوک بھی ہے. بیٹھے اور تیری ہر ضرورت کو بھی پورا کرے. تو پھر باک باک کرنا ہے, اور تو تاج کمپنی دا ہے. انسان دا بچہ بن, فرعون مت بن, نہیں تو کل نو تو ویاؤنیاں نے.
سمجھا کریں یار، سمجھا کریں، کچھ باتیں ہمیں پردے میں کرنی پڑتی. میرے محبوب پاک نے بشارتیں دی ہیں، ہمارے معاشرے سے یہ گند نکالا ہے، اور آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہوئی ہے. ہاں یہاں پر یہ بھی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام کبھی کبھار محبت سے لقمہ کھلا بھی دیا کرتے تھے، سمجھ آئیے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، گھر والوں کے سامنے بھی نہیں. یہ ایک لمٹ ہوتی ہے بندے کی، اس کے اندر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. ہونا کئی منڈے ہوندے نے وہ چوکچ لے کے برگر لے کے ادھا اپنے منہ یا تم کھاؤ جو ہم کھاؤ وہ انی دیا گھر جا کے اے ایسے بے نو ایتھے ہی کھلاون دیا، کئیاں دے ہوراں دے دلاں تے چھڑیاں چلاون دیا گوڑیا. وہ دیکھو دند کڈن ڈے سارے. میں بتائی رہا ہوں جڑے پٹڑیوں لتھے جے کمینے ایڈا لتھے جے وہ کو حدود دا قیود ہے بھائی. حضور خوشخبریاں سنانے آئے تھے، آپ نے یہ معاشرے کے اعتبار سے سنائی.